کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا ڈیسیجن آیا اس پہ پہلے آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ کتنا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آؤٹریجیس ہے, کتنا لانگ ٹرم اس کا ہے. اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف اس کے جواب میں کوئی ایکشن تو لے گی, لیکن اس پہ گورنمنٹ پہلے ہی کلیم کر رہی ہے کہ شاید وہ یہ نشستیں حاصل آلموسٹ کر چکی ہے. اس کی اگر تھوڑی سی مجھے قانونی طور پر وضاحت کر دیں کہ کیا واقعی ایسا ہو گیا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی جب آپ میجورٹی سے ججمنٹ ایک آ گیا ہے رائٹ اور رانگ تو ججمنٹ تو وہی ہے. I do not concur with the findings of the Supreme Court of Pakistan. اور میرا خیال میں it's another judgment which can be fairly termed as کہ یہ کوئی عدلیہ کی عزت میں اضافے کا باعث بننے والا ججمنٹ نہیں ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ول آف دا پیپل کانسٹیٹیوشن میں امبارڈڈ ہوتی ہے, اور جو الیکشن ہے وہ ول آف پیپل کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور اگر آپ اسی کے جس طرح سے الیکشن ہوئے ہیں 8 فروری کو, جس طرح سے جو سارے معاملات ہوئے ہیں, اگر آپ اس کو اگنور کریں گے, قطع نظر کریں گے, اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے یہ ٹیکنیکل جو ہے بنیادوں کے اوپر آپ بات کریں گے, تو یہ میرے خیال میں ناانصافی کی بات ہے. جن حالات میں پی ٹی آئی کو کارنر کیا گیا, جس سازش کے تحت پی ٹی آئی کو الیکشن پروسیس سے باہر کیا گیا, جس طرح سے ان کے امیدواروں کو ٹریٹ کیا گیا, ان کے پرپوزل سیکنڈرز کو ٹریٹ کیا گیا, پھر الیکشن کا سمبل چھین لیا گیا, الیکشن جیتنے کے بعد ان سے فارم 47 کے ذریعے الیکشن چھینا گیا. سو اٹس اے لانگ اسٹوری. اس کو آپ اگنور کر کے یہ کہیں کہ محض جی فلاں بات پہ یہ وار فلاں پہ بات, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی کی بات ہے. اور یہ جو ججمنٹ ہے یہ تاریخ کے کوڑے دان میں جائے گا, اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اس کا جو اثر ہے سنا وہ یہ ہے کہ اس سے ایک تو پاکستان میں اتھارٹیرین رجیم جو ہے وہ انشور ہوئی ہے, اور پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن یا لا کی جو عملداری ہے یا عدل انصاف کی ایک جو بنیادی ایک جمہوری معاشرے کی عکاس ہوتی ہیں, وہ چیزیں غالباً نہیں ہیں. اچھا, لیکن فیصل صاحب یہ بھی اب تھوڑی وضاحت کریں کہ اس کے خلاف قانونی طور پر آپ لوگ کوئی پلیٹ فارم استعمال کریں گے, دوبارہ اس حوالے سے درخواست کریں گے, اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ پھر انٹرٹین ہوگی, یا آپ اس کو فائنل ڈیسیجن ہی سمجھتے اور اس کے اوپر اب مزید کچھ نہیں کریں گے؟ سپریم کورٹ کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, یہ تو فائنلائز ہو چکا ہے, تو اس میں تو کوئی لیگل آپشنز نہیں ہے. وہ تو پھر کبھی کوئی پارلیمنٹ میں میجورٹی آتی ہے تو وہ تو پھر ایک علیحدہ پروسیس ہے, بٹ فار دا ٹائم بینگ اٹ ہیز بین فائنلائزڈ. جی اچھا, اب سر یہ جو پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے اس کی اگر فیصل صاحب تھوڑی سی وضاحت کریں. اب ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آئینی طریقہ استعمال ہوا جو 4 قائمہ کمیٹیوں کے چیئر پرسنز کو ہٹایا, لیکن اس پہ آرگومنٹ یہ آ رہا ہے کہ جی انہوں نے جب بجٹ پیش ہوا تو انہوں نے مس بیہیو کیا اور ہراسمنٹ باقاعدہ کی وہاں پر جو نون لیگ کی خواتین تھیں. اب کیا آپ کے خیال میں اس حوالے سے شواہد پیش ہوئے ہوں گے, یا بس تحریک عدم اعتماد کی بنیاد پر آپ کسی بھی چیئر پرسن کو ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں, بنیادی طور پہ یہ جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے 10 ارب کی, تو اس کے بچنے کے لیے اس طرح کہا گیا. باقی تو بہانے ہیں نا کہ جی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. اگر وہاں پہ کوئی غامہ رائی ہوتی ہے یا کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں ہوتا, تو اس میں زیادہ میکسیمم تو آپ ممبرشپ سسپینڈ کر سکتے ہیں, وہ بھی لمیٹڈ عرصے کے لیے, کیونکہ بنیادی طور پہ تو ایک ریپرزینٹیٹیو جو ہوتا ہے, کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ وہ ایک حلقے کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے, تو آپ ان عوام کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ ان ریپرزینٹیڈ تو نہیں رکھ سکتے. تو یہ جو بیسکلی تو جو وہ آڈٹ پیرا آیا ہے اس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے.